गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। पाकिस्तान में मनपसंद फैसलों पर अमल दरामद करने और नापसंद फैसलों को रोंदने की मिसाल मज़ीद कवी होती जा रही है। माजी में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने 2 सूबों में इलेक्शन करवाने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, मगर इस पे अमल नहीं किया गया। उसके साथ साथ ऐसे कई फैसले हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनके ऊपर अमल नहीं किया। इन्हीं फैसलों में से एक अहम फैसला मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक था। 1 साल तक ये फैसला इलेक्शन कमीशन की राहदारियों में बेवक़्त होता रहा, लेकिन इस पर ना अमल दरामद होना था और ना हुआ। चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने नज़रसानी अपील मंजूर की, तो आज इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल दरामद भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाल कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर असम्बली से बाहर आने का मशवरा दिया है। लेट्स वॉच हिम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के बाद हुकूमत के लिए ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हासिल करने का एक मौका नजर आ रहा है, बल्कि 2/3 अक्सरियत के बलबूते पर हुकूमत अब किसी भी किस्म की कानून साजी करने में आज़ाद है। एक अहम कानून साजी पार्लियामान की मुद्दत में इजाफे से मुतालिक है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने पार्लियामान की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अफवाहों को मज़ीद तक़वियत दी है। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच असद उमर साहब। आपकी ट्वीट या एक्स स्टेटमेंट है, आपने कहा पहले बल्ले का निशान छीना, जब वो नाकाफ़ी पड़ गया तो फॉर्म 47 से अक्सरियत दिला दी, अब मखसूस नशिस्तों के फैसले से 2/3 अक्सरियत दिलवा दी। अब अगला कदम यही बचा है कि कुछ और तारीख साज करके पूरी पार्लियामान ही हुकूमत की झोली में डाल दी जाए। सो एग्जैक्टली क्या लगता है आपको कि अब क्या हो? एक दफ़ा किस्सा ही ख़त्म होना, तो उसके बाद ये सारी डिस्कशन ही ख़त्म हो गया। एक्चुअली इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, इससे जो शुरू हुई ना, ये बुनियाद क्या पड़ी? बुनियाद पड़ी इलेक्शन तरीके इंसाफ का, इंटर पार्टी इलेक्शन। उस इलेक्शन में कोई ख़राबी नहीं थी, और जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जैसे इलेक्शन कराते हैं उनसे वो बेहतर ही हो सकता है, उनसे ख़राब नहीं हो सकता है बाकी तमाम सियासी पार्टियां। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो फैसला ही नहीं देती थी। कुछ साल से ज़्यादा वो चलता रहा, उसको देखते रहे, उसके बाद उन्होंने फैसला नहीं दिया, और जब फैसला दिया उन्होंने कहा कि जी वो इलेक्शन ठीक नहीं था। लेकिन उसमें आपकी अपनी पार्टी के एक पुराने मेंबर थे अकबर एस बाबर साहब, उनको काफ़ी शिकवे शिकायत थे। शिकवे शिकायत तो बहुत सारे लोगों को होती है, मतलब मगर दूसरी पार्टी के इलेक्शन को ऐसे चैलेंज नहीं किया गया जैसे आपके? नहीं, बिल्कुल किया गया था, बिल्कुल किया गया था चैलेंज। ये भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल चैलेंज भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अच्छा हम इसको देखते हैं अभी। और एक जो हमारी अदालत के अंदर प्ली थी वो थी यही कि दूसरे भी चैलेंज हुए हुए हैं, तरीके इंसाफ का इलेक्शन भी जो है वो रिव्यू किया जा रहा है, तो इनको एक साथ देखना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी सवाबदीद है, हम अभी दूसरों का नहीं देखते। अभी हम, अगर आपको याद हो ANP का जो डिसीजन था, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, फिलहाल इनको निशान मिल गया। एनीवे, उस निशान की बुनियाद के ऊपर बल्ले का फैसला हुआ। वो बल्ले का फैसला ऐसा हुआ कि काजी फाइज ईसा को खुद कहना पड़ा उसके बाद कि नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो तरीके इंसाफ पार्टी नहीं है। हर लिहाज से तरीके इंसाफ को सियासी पार्टी माना भी जाता है, उनको कहा भी जाता है कि इनके साथ मुज़ाकरात भी किए जाएं। तो अगर उनकी कोई हैसियत नहीं थी तो ये दिसंबर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये क्यों उनके साथ हो रहे थे? क्या 5 इनफरादी लोग थे कि 5 आज़ाद उम्मीदवार थे जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे? तो वो तय दर तय होता चला जा रहा है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये निकला है कि अब बाय डिफॉल्ट PTI पार्टी नहीं है, क्योंकि उनको कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिली है। सो यही पोजीशन, कैन वी कंक्लूड दैट कि पार्टी नहीं थी? वो यही कहा गया ना। और सो हो ये रहा है कि जिस तरह आपके उसमें इब्तदाइये में भी आपने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इलेक्शन जो था 2023 का, सबसे पहली वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की वो हुई। तो वो ठीक कह रहे राना सनाउल्लाह साहब के कुछ भी हो सकता है, जब इतना कुछ हो गया तो कुछ भी हो सकता है, उस हद तक ठीक कह रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह मुझसे ज़्यादा पुराने और मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर सियासी वर्कर हैं, और एक सियासी वर्कर होते हुए उनको भी पता है कि इससे मुल्क के जमहूरी निज़ाम को नहीं सिर्फ, बल्कि मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। तो ये तो ठीक है, ताकत आपके पास है, आप जो मर्ज़ी फ़ैसला कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर उन सब के साथ ऑफ कैमरा बात करेंगे
تو وہ خود بھی مانیں گے کہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا. اس لیے میری ڈو یو تھنک سو تو زبردستی تو نہیں لے رہے وہ سیٹس, آ کے خود نامنیٹ کیا ہوا لوگوں کو, جو ریزرو سیٹس ہیں وہ اگر اتنا ان کو برا لگ رہا ہوتا وہ کہتے نہیں لیتے. میں نے لفظ استعمال کیا تھا آف کیمرہ, آف کیمرہ, آن کیمرہ ٹھیک ہے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے یہ عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اس طریقے سے طاقت سے نظام گھسیٹا تو جا سکتا ہے, ملک کی بہتری نہیں ہو سکتی. اور اگر واقعی میں یہ سارے سیاسی لیڈران جو ہیں یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بہتری چاہتے ہیں, جو میرے خیال میں سب کو چاہنی چاہیے, چاہتے بھی ہوں گے, میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ محب وطن نہیں ہے, تو پھر اس ساری صورتحال کو دوبارہ سے یکسر نو دیکھنا ہوگا. اور وہ جو شہباز شریف چل کے گئے بیرسٹر گوہر کے پاس, ہاتھ ملایا, مذاکرات کی دعوت دی, امید ہے کہ وہ صرف ایک سمبولک ایک وہ سٹیپ نہیں تھا, اور حقیقی طور پر شہباز شریف اب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں کوئی معنی خیز بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. پر اس کے جواب میں پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. بالکل غلط کہتے ہیں پی ٹی آئی, تو میں بار بار یہ دہرا چکا ہوں کہ بالکل غلط کہتے ہیں. تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے, باقی میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن یہ بات ایک سیاسی پارٹی کو کہنا کہ میں دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ غیر جمہوری ہے. دیکھیں میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, ابھی ہم نے بات کی نا, ابھی آپ نے میری ٹویٹ پڑھ کے بتائی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئی. آپ ان کے ساتھ بحیثیت حکومت نہ بیٹھیں, وہ اور بات ہے کہ تحریک انصاف ان کو حکومت مانتی ہے, اس لیے لیڈر آف اپوزیشنز ہیں اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اس لیے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اسی حکومت کے, اسپیکر بنائے ہوئے. اسپیکر مانتے ہیں نا ایاز صادق کو, تو اگر ایاز صادق کو اسپیکر مانتے ہیں, سب ان کے دفتر جاتے ہیں, ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب حکومت مانتے ہیں. تو اگر اپنی پوزیشن کے لیے وہ اس حکومت کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ حکومت ہے, بحالت مجبوری مانتے ہیں لیکن مانتے ہیں, تو پھر جہاں پہ ملک کی بہتری کی بات آتی ہے, جہاں پر جمہوریت کی بہتری کی بات آتی ہے, وہاں آپ یہ کیسے پوزیشن لے سکتے ہیں کہ باقی میرے ذاتی کاموں کے لیے تنخواہ بڑھنے میں تو سب مان گئے تھے, تنخواہ جب بڑھی تھی, اچھا اس میں بتائیں ان میں سے کتنوں نے ریجیکٹ کی کہ کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ ناجائز ہے اور یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, ہم ان کی آئینی اختیار کو نہیں مانتے, اس لیے ہم اس تنخواہ میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں. میرے تک خبر نہیں پہنچی, آپ کے پاس کچھ سنا؟ کسی نے نہیں کہا ابھی تک. آپ کے خیال سے کہنا چاہیے؟ مجھے بھی ایسا ہی تھا بھائی, یا تو کنسسٹنٹ پوزیشن لیں نا پوری, یا تو پوری پوزیشن کر. اس لیے میں دوبارہ عرض کروں گا, میرے ایکس کولیگز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور میری تمام تر ہمدردیاں آج بھی تحریک انصاف اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تحریک انصاف میں بیٹھے ہیں, لیکن یہ ایک چیز ہے جس پہ ان کو بالکل نظر ثانی کرنی چاہیے. But who do you think is not ready for dialogue? کیونکہ خبر تو یہ آئی کہ گوہر خان مان گئے تھے, دیگر لوگ مان گئے تھے, علیمہ خان اور بانی پی ٹی آئی یا خان صاحب, انہوں نے نہیں مانا. وہ مجھے پی ٹی آئی کے You know them. You know خان صاحب. I know them, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیونکہ میرے پاس انسائیڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ علیمہ خان نے نہیں کیا یا کس نے کیا, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو بطور حکومت نہ مانیں. وہ سیاسی پارٹی تو ہیں نا, جتنے ووٹ فارم 47 پہ لکھے گئے اتنے ووٹ انہوں نے نہیں حاصل کیے, لیکن فارم 45 میں بھی ان کو ووٹ تو پڑے تھے نا. یعنی کوئی نہ کوئی پاکستانی ہیں جو اس کو اپنا حقیقی نمائندہ سمجھتے ہیں, وہ سیاسی نظام کا حصہ تو ہے نا. کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ آپ کو بالکل پٹری سے اترتی بھی نظر آ رہی ہے, کیونکہ آئین مکمل طور پہ نافذ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, عدالت جو ہے وہ دباؤ کے اندر نظر آ رہی ہے, میڈیا دباؤ میں نظر آ رہا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے سب سیاسی پارٹیز کو ضرور بیٹھنا چاہیے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, تحریک انصاف کی بات یہاں تک بالکل درست ہے کہ حتمی فیصلے جو کرنے کی ضرورت ہوگی, جو بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی, اس کا اختیار مسلم لیگ نون کے یا حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ جمہوری طریقہ کار ہے, آپ خود ہی کہتے ہیں کہ فوج کے سیاست میں مداخلہ نہیں ہونی چاہیے نا, یہی پوزیشن ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کریں, وہ کہتے ہیں آپ کے لیے نہیں ہونی چاہیے, یہی کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو, اور ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف سیاسی بات صرف ان سے ہوگی, تو جیسے میں نے کہا فوج کو بھی, مجھے نہیں پتا فوج بات بھی کرنا چاہتی کہ نہیں چاہتی, میرے خیال میں آج تک آج سے 6 ماہ پہلے تک ایسے حالات تھے کہ وہ بات کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کے پاس بہت کچھ تھا, ابھی بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بنیادی حقیقت نہیں بدلی ہے. جتنی بھی تحریک انصاف کی آپ کو ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہہ رہے ہیں پاکستان کو, جو یہ پوری فہرست اگر آپ سنا دیں, 26 ترمیم بھی بتا دیں, سب کچھ کر لیں, ایک حقیقت نہیں بدلی ہے,
وہ मई 2023 में भी वही थी, 8 फरवरी 2024 को भी वही थी, और वो आज भी वही है। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी तादाद का हिस्सा, अवाम की तादाद का हिस्सा जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करता है। इसमें एक राय एक और भी है असद साहब कि आपके पास एक पावर बेस है, लेकिन अगर पावर बेस को आप नहीं, वोट की पावर बेस है, मगर अब वो मटेरियलाइज ही नहीं हो रही आपके अवाम के काम करने के लिए या पावर के हलकों में जाने के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। रहे आप रहें पॉपुलर, बहुत सारे सिंगर्स भी पॉपुलर हैं, बहुत सारे दीगर लोग भी पॉपुलर हैं, पर व्हेन यू आर पॉलिटिशियन तो इस पॉपुलैरिटी को मटेरियलाइज नहीं कर सकी पीटीआई। नहीं, मैं या करने नहीं दिया गया, खैर करने नहीं दिया गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर, और आपको पता है ये मेरी पोजीशन 2-3 साल से वही पोजीशन है, वही बात में दोहराए चला जा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ। और अभी मैंने देखा कि शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा वही बात बोल रहे हैं जो मैं 3 साल से कह रहा था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई तहरीके इंसाफ से बात करने की वजह नहीं है। आप ये कहें मैं ताकत की बुनियाद के ऊपर मैं नहीं मानता, मैं नहीं इस वजह को तस्लीम करता, लेकिन वजह फिर भी हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। वो हकीकत नहीं बदली। इसलिए हम तो तजिया करें ना आपके पास फैसले का इख्तियार है, ना मेरे पास फैसले का इख्तियार है, ना मैं तहरीक इंसाफ से फैसले करवा सकता हूँ, ना मैं इस्टेब्लिशमेंट से फैसले करवा सकता हूँ, ना मुस्लिम लीग नून से, लेकिन मैं मशवरे तीनों को दे रहा हूँ ना। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैं तहरीक इंसाफ को मशवरा दे रहा था, मैं हुकूमत को भी ये कहूंगा और मैं एस्टैब्लिशमेंट को भी ये कहूंगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ये स्टेटस को जो है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। यहां से निकलने का रास्ता हमें तलाश करना चाहिए। सियासी पार्टियों की बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल कंसेंसस अगर क्रिएट हो जाए ना, उस पॉलिटिकल कंसेंसस की बुनियाद के ऊपर मुक्तदरा के साथ बैठ के बात की जा सकती है कि जनाब आपने ये इसके अंदर हिस्सा डालना है। वो माने ना माने ये तो आगे की बात है ना, प्रोसेस तो शुरू हो। लेकिन आप फर्स्ट स्टेप तो ले लिया गवर्नमेंट ने, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि अगर वो सिर्फ आप तारीफ करेंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि वो खुद आपने नहीं जिक्र किया था, मैंने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ वहां पे गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर ये मानी खेज मुज़ाकरात के लिए पेशकश है तो बड़ी खुशाइंद बात है। अगर क्योंकि टीवी के कैमरास वहां पे थे और टीवी के कैमरास के सामने दिखाना ये चाहते थे कि देखें हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, खुले ज़हन से सोचने वाले लोग हैं, और हकीकत में आप बातचीत नहीं करना चाहते, जिस तरह आपने पहले ये मैं जब जिस वक्त मैं ये कह रहा था तो आपने उनको बातचीत करने की जरूरत क्या है। सो ये ज्यादातर लोगों का यही तासुर है ना, ज्यादातर लोग हुकूमत क्यों बात करे, हुकूमत ने तो सब नब लिया है, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं। सो इसलिए अगर हकीकी तौर पर शहबाज शरीफ बातचीत करना चाहते हैं, अगर हकीकी तौर पे वो समझते हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल जो है ताकत से काबू में तो है, लेकिन ये पाकिस्तान की देर पा फायदे में नहीं है, और वो कोई सियासी हल निकालना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, सो आप पीटीआई क्या करें? देखिए, पीटीआई को वो करना चाहिए जो शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा कह रहे हैं। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट से निकल जाओ। फवाद चौधरी और मेरे कहना बहुत फर्क है, राइट। ये जो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनको कोई इनसे ये नहीं कह सकता कि देखें जनाब आप कौन होते हैं मशवरा देने वाले। इनसे इमरान खान, बुशरा बीबी और ये 5 लोगों से ज्यादा और कौन हो सकता है जिसका हक बनता है कि इस वक्त जो तरीके इंसाफ की स्ट्रैटेजी, जो हिकमत अमली जो तय पा रही है, उसके अंदर उनका कलीदी किरदार होना चाहिए। सिर्फ किरदार नहीं, कलीदी किरदार होना चाहिए। और मैं इस बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त भी जब बनी थी ना, जब मुज़ाकरात हुए थे, मैं तो उस वक्त कह रहा था कि इसके अंदर शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी वाला को नामजद करें, ना लाए हुकूमत। तहरीके इंसाफ को कहना चाहिए कि जी हमारे ये लोग हैं और हमारी मुज़ाकराती टीम जो है उसका ये हिस्सा होंगे। बट पीटीआई तो उनको ओन ही नहीं करती। आपको पता है कि कितना उन्होंने उनको फॉलो किया, कितने उनसे बात की। पीटीआई, उस शाह साहब ने गिला भी किया था इस बात का। सो पीटीआई के जो लीडर्स हैं इस वक्त, जो करंट लीडरशिप है, जो लोग अंदर हैं, उनकी फीलिंग ये है कि जिस तरीके से उनको एक मुशावरत के अंदर शामिल करना चाहिए था, वो नहीं किया, राइट। लेकिन वो ये तो नहीं कहते ना कि ये तहरीक इंसाफ नहीं है। हाँ। ऐसे कोई डिसोन तो नहीं किया हुआ। सो मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा से इसको समअप अगर मैं करने की कोशिश करूं, क्या करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, वो करना चाहिए जो ये 5 असीरान कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आगे हाथ में लाया था ना,
اسی ہاتھ ملانے. میں تو کہہ رہا ہوں بیرسٹر غور خط ایشو کریں, ان سے بولیں جی ہماری کمیٹی بن گئی ہے, اس میں بیرسٹر غور بھی بے شک ہوں, عمر ایوب ہوں, شبلی فراز ہوں جو لیڈر آف اپوزیشن سینٹ بارہ میں ہیں, اور کوئی لیڈر ڈالنا چاہتے ہیں, اور ساتھ 2-3 لوگ ان اسیران میں سے بھی شامل ہوں, یا سب کے سب 5 کے نام ڈال دیں, یہ بھی ہمارے, اور یہ مذاکرات. بٹ اس میں بات چیت کیا ہوگی, کس پوائنٹ پہ بات چیت؟ دیکھیں بات چیت جو ہونی ہے وہ ایک نہیں, وہ بہت ساری تفصیل ہے. سب سے پہلی جو بات چیت ہونے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جمہوریت جو اس کے اوپر آ گئی ہے کہ سیاسی مخالفت نہیں ہے, اب سیاسی دشمنی ہے. وہ کیا کہتے تھے, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پی ڈی ایم والے کیا کہتے تھے, اگر ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے عدم اعتماد کا ووٹ کر کے تحریک انصاف کو نہیں گرایا تو ہم سب جیلوں میں ہوں گے. تحریک انصاف والے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں سب کو جیلوں میں ڈال دیا. اور ایک سیاست آپ وہاں پہ لا کے آپ نے کھڑی کر دی ہے جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں یا یہ حکومت میں ہوگا یا یہ جیل میں ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ملک نہیں چل رہا نا, جو ساری دنیا ہم سے ایک ایک کر کے ابھی اعداد و شمار بتا دیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو بالکل خلاصہ بتاتا ہوں, جو پاکستان کی 2/3 ہماری آبادی جو ہے وہ 35 سال کی عمر سے کم ہے, نوجوان ہے. ان نوجوانوں کو یہ پتا ہے کہ دنیا کے اگر 190 ملک ہیں نا تو اس میں سے 150 سے 170 ملک جو ہیں وہ پاکستان سے آگے نکل گئے. ساری دنیا سے پیچھے رہتا چلا جا رہا, خاک چل رہے ملک نہیں چل رہا. سو فرسٹ پوائنٹ ایجنڈا اس کی سیاست کو ذرا ٹیمپریچر نہیں چلائے. اور اگر آپ سمجھ, یا تو آپ کہنا کوئی اور نظام ہونا چاہیے, میں تو نہیں مانتا کہ جہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہوں, جہاں پہ مختلف ایتھنیسٹیز ہوں سکتے, جمہوریت کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. رائٹ, یہ چائنا نہیں ہے جہاں ہان چائنیز جو ہیں 93% ہیں پورے ملک کا. پاکستان میں جمہوریت کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ملک کو کامیابی سے چلایا جا سکے, اور جمہوریت نہیں چل سکتی اس وقت تک جب سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گلے پکڑے. ٹھیک ہے, تو وہ رولز آف دا گیم کیا ہوں گے. دیکھیں میرا اس کو بھی میں ذرا سا کلیئر کر دوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم یار مل کے چوری کریں گے. وہ کیا کہا تھا حمزہ شہباز نے, بچوں چوری کرپشن ہوتی ہے, ہونے دو کرپشن. نہیں, بالکل بھی کرپشن نہیں ہونے دو. لیکن سیاستدانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ نظام ایسا بنائیں جس میں جو بھی کرپشن کرے, چاہے وہ ہمارا ہو یا ہمارا مخالف ہو, وہ اس سے بچ نہ سکے, اور کسی بے گناہ کو سیاسی بنیاد کے اوپر سزائیں نہ دی جا سکیں, پریشان نہ کیا جا سکے. یہ نظام بنانا سیاستدان کی ذمہ داری ہے, اور سیاستدان کو اپنی قوم سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ آپ کا پیسہ لوٹا نہیں جائے گا, اور اگر کوئی لوٹے گا تو اس کو سزا ملے گی. سیاستدان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ فریاد ریس چور ہیں یا اسد عمر چور ہیں, یہ کام عدالتوں کے کرنا ہے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس. لیکن آپ اس پارلیمان میں رہے ہیں, آپ کے خیال سے کیا ہمارے پولیٹیشینز اس قدر آف ایج ہو چکے ہیں کہ دیو کم آف ایج کہ وہ یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوئے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے, میں وہی تو بول رہا ہوں, ساری دنیا پاکستان سے آگے نکل گئی. کیا آج پاکستان میں جو 18 سال کا بچہ ہے, کیا اس کا مستقبل آپ کو اتنا ہی تابناک نظر آتا ہے, اتنا ہی اچھا مستقبل نظر آتا ہے جتنا دنیا کے تقریباً تمام خطوں کے اندر ہے؟ ٹھیک, تو یہ اگر آپ نے کر دیا ہے, خدا کا واسطہ کبھی تو بات سمجھ جائیں نا, کبھی تو سیکھ لیں. اس میں ایک پوائنٹ جو پی ٹی آئی بار بار کہتی ہے کہ ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, بٹ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو صرف خان کو جیل سے نکالنا ہے. سو وہ والی بات تو آپ نے ڈالی نہیں مذاکرات. نہیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمیں صرف خان کو نکالنا ہے, بٹ وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی بھی کامیاب مذاکرات کے اندر جو سیاسی اسیر ہیں بشمول عمران خان کے, ان کی رہائی ہیز ٹو بی اے پارٹ آف دا ڈیل. تو وہ اس میں کیا غلط کیا بات ہے؟ بٹ یہ پورا تاثر دیا جاتا ہے ہمیں ووٹ اس بات کا ملا کہ خان کو باہر نکالو. دیٹس دا اونلی پوائنٹ دیٹ وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ. یہ بالکل صحیح ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی تحریک انصاف کے لیڈرز کو یہی مشورہ دیتا تھا جب وقت آئی کہ دیکھو تمہارا ورکر اور تمہارا سپورٹر تم سے صرف ایک چیز دیکھ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تحریک انصاف کا جو سپورٹر اور ورکر ہے وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے اس لیڈرشپ کی طرف کہ کیا یہ عمران خان کو باہر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی جو پریس کانفرنس آج ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے ہیں, ہم سب متحد ہیں تو نہیں, پرابلمز تو ہیں ود ان پی ٹی آئی. پرابلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہمیشہ ایک سے زیادہ دھڑا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی میں بھی تھے, ہیں, مسلم لیگ نون میں بھی تھے, ہیں, تحریک انصاف میں بھی تھے, ہیں. صرف فرق یہ ہوتا تھا تحریک انصاف میں, کوئی نئی بات نہیں کہ تحریک انصاف میں مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہے, لیکن ایک شخص تھا وہ کمرے میں بیٹھتا تھا, مختلف لوگ اپنی اپنی بات کرتے تھے, اور وہ سن کے کہتا تھا اچھا یہ فیصلہ ہے, اور سب کو وہ ایکسیپٹیبل ہوتا تھا, وہ عمران خان تھے. اس وقت
بہت سارے لوگ ہیں جو تقریباً برابر کا سیاسی قد رکھتے ہیں، سو کوئی دوسرے کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے وہ جو کمرے کے اندر بحث ہوتی تھی وہ اب ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اندر ہو رہی ہے۔ سو ایک خبر یہ بھی ہے کہ محمد زبیر صاحب جوائن کریں پی ٹی آئی، ہیو یو ہرڈ دس؟ جی میں نے بھی سنا۔ زبیر صاحب سے سنا ہے یا کہیں اور سنا ہے؟ نہیں، یہ سارا میڈیا بھرا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو یو تھنک اٹس اے پاسبلٹی؟ میرے خیال میں جو جتنا میں نے سنا ہے اس میں پاسبلٹی ہے۔ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ گڈ فار ہم، مطلب اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو لیکن آپ کے ہمیں ان کے مسلم لیگ نون پہ جانے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہمیں 11 سال جب ہماری شدید ترین مخالفت کرتے رہے اس وقت ہم نے کبھی نہیں اعتراض کیا، تو ابھی بھی آپ تو اب ہمیں کیا اعتراض؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے؟ یو نو پی ٹی آئی ویری ویل اینڈ یو نو آئی ایم اسیومنگ زبیر صاحب ویری ویل، تو پی ایم ایل این میں کیونکہ وہ نہیں زیادہ عرصہ رہ سکے، نہیں زیادہ عرصہ کیوں، وہ 11 سال پی ایم ایل این کے اندر تھے، یہ آپ کو کس نے کہا کہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے؟ لیکن آبویسلی ان کو پرابلمس تھیں، وہ منسٹر تھے، وہ گورنر تھے، کیا بات کر رہی ہیں، وہ اسپوکس پرسن تھے نواز شریف اور اس کے مریم کے، سو وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلم لیگ نون میں گئے اور بیچارے کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکے۔ He was one of these. He was very settled, you're saying. Absolutely settled. وہ بات چیت کر رہے تھے باجوہ صاحب سے، جی بالکل، مریم صاحبہ کے کہنے پہ، لیکن مریم صاحبہ نے کہا کہ نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں، تو یہ بیٹریل نہیں ہوا؟ اب جو میں سمجھ سکا ہوں زبیر، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی یہ ڈسکس نہیں کیا، یہ جس دن وہ انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی تھی نا، تو ہمارا فیملی کے اندر بھائی یہی تھا کہ ہم نے سیاست ڈسکس ہی نہیں کرنی، وہ کریں اپنی جو مرضی سیاست کرنی ہے کریں، ہم اپنی سیاست کریں گے، وہ طریقے انصاف، باقی سارے کا سارا خاندان سوائے، اور ہماری بڑی فیملی ہے، 7 بہن بھائی، 6 ایک طرف تھے، زبیر بھائی بیچارے اکیلے تھے پی ایم ایل این کی سپورٹ میں، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی، سو ہم سیاست ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ۔ لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا، جو ٹی وی پہ میں نے سنا ہے زبیر بھائی کا، وہ ہے ہی یہی کہ جی انہوں نے افیکٹولی یوز کیا۔ میری اگر آپ ذاتی اسیسمنٹ پوچھیں گے، زبیر بھائی کی جوائننگ ہوئی تھی شہباز شریف کے ذریعے، شہباز شریف کے ذریعے جوائننگ ہونے کے بعد وہ مریم کے بن گئے، نہیں مریم کے ساتھ آ گئے، وہ مارکیٹنگ ٹیم کے اندر 2013 کی کیمپین میں، یعنی ورک ویری کلوزلی ود مریم 2013 کی الیکشن کیمپین میں، وہاں سے وہ سینٹرل میں آ گئے، نواز شریف پرائم منسٹر بن گئے۔ تو یہ مجھے پتا ہے، دس آئی نو فار اے فیکٹ، کہ یہ انہوں نے بتایا تھا ہمارے دوسرے بھائی کو کہ شہباز شریف کو گلا تھا کہ زبیر صاحب تو اسلام آباد جا کے ہمیں بھول گئے۔ تو پارٹی میں اگر آپ ان کو دیکھیں بھی، ٹائمنگ دیکھیں زبیر بھائی کی، ساری ٹویٹس دیکھیں، سب کچھ، تو وہ نواز شریف کے کبھی بھی خلاف بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ نواز شریف کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں۔ اور جب تک وہ لگ رہا تھا کہ شاید نواز شریف دوبارہ پرائم منسٹر آ جائیں، اس وقت تک پارٹی میں رہے، حالانکہ اس وقت اینڈ میں سائیڈ لائن نظر آتے تھے، لیکن جس وقت وہ آ رہے تھے نواز شریف پاکستان فتح کرنے کے لیے، جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا تھا، اس کی پوری بھرپور کیمپین اور اس کے اندر حصہ، اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب الیکشن کے بعد شہباز شریف نے ٹیک اوور کر لیا، آئی تھنک ان کی شہباز شریف کے ساتھ ریلیشن شپ ایسی تھی کہ اس کے بعد وہ بالکل وہاں پہ کام نہیں کر سکتے۔ مریم نواز پنجاب میں چیف منسٹر ہیں، تو ہی کوڈ آلویز بی پارٹ آف دا پنجاب کیبنٹ۔ میں تو اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، تو آپ کو انہیں سے پوچھنا ہوگا کہ میرے خیال میں مریم کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ ویسی اچھی نہیں رہی تھی جیسے پہلے تھی لیکن اور یہ ایپیسوڈ کب وہ چینج ہوا، یہ اسی وقت ہے جب انہوں نے، اور وہ رائٹلی کلیم کرتے ہیں کہ وہ جو دوبارہ ریلیشن شپ بلڈنگ ہوئی وہی پرابلم بن گئی، وہی بنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بیسس، اسی سے تحریک انصاف کی حکومت الٹی گئی، اسی سے پی ایم ایل این کی حکومت واپس آئی۔ جو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف تھے وہ، سو وہ تو آپ کے خیال سے ٹھیک بات نہیں ہے آن پرنسپل کہ اگر وہ خلاف تھے؟ اگر وہ خلاف تھے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے کے 1.5 سال کے بعد بھی تحریک انصاف کے اور عمران خان کے شدید ترین ناقد تھے، اور مسلم لیگ نون کے بھرپور حامی تھے۔ تو مطلب اب کیا ہوا ہے؟ ناؤ ہی سپورٹس پی ٹی آئی اینڈ ہی سپورٹس پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں رائے حق پہ آ گئے، تو اچھی بات ہے، رائے حق پہ آ گئے، کیونکہ وقاص صاحب نے کہا، شیخ وقاص نے، کہ وہ تو ہمارے جوائن کیے بغیر ہی ہمارا موقف دیتے ہیں، تو جوائن کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو بٹ اتنے زیادہ وہ آپ کے خیال سے دل سے مان گئے ہیں پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں مجھے مے بی یو کنونسڈ ہم. آپ نے جو پرائیویٹ ٹاکس کی میں نے ان کے ساتھ یہ کبھی بھی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا اس وجہ, جو کوئی بھی وجہ ہو ان کے چینج آف مائنڈ سے. ہی سیز کہ میں پہلے بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا تھا, میں اب بھی وہی نعرہ لگاتا ہوں. ایکسیپٹ کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اپریل 2022 میں, اور 2023 کے آخر تک مسلم لیگ نون کی بھرپور حمایت کی. زبیر بھائی نے عمران خان کی شدید تنقید کی, تحریک انصاف کی شدید تنقید کی 2023 کے آخر تک. تو جو کچھ بھی ہوا ہے جس کی بنیاد پہ ان کی تھنکنگ چینج ہوئی ہے وہ 2023 کے بعد ہوا ہے, 2024 میں ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ڈیفائن بٹ ٹو ٹاک فار اے پارٹی وین نوبڈی از ٹاکنگ فار دیٹ, یہ انہوں نے کیا. ہاں بٹ آپ تو نہیں کہیں پی ایم ایل این جوائن کر لیں گے کسی وقت, اپوزٹ سائڈ پہ نہ آ جائیں آپ دونوں. میں آپ کو بتاتا ہوں میں فرق, انہوں نے کسی ٹی وی پروگرام میں اس نے بولا تو اس کا مطلب کیا میں سیاست چھوڑ دوں؟ میرا تو the answer is yes. اگر بھائی سیاست جو ہے, ہم کو خاندانی سیاستدان تو ہے نہیں نا. میں بار بار بول چکا ہوں کہ عمران خان نہ تو میں سیاست میں نہ آتا. عمران خان نے کہا کہ یہ مشن ہے پاکستان کے لیے کرنا ہے, ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بالکل عمران خان جو ہیں وہ نظر آتا تھا کہ ایک سنسیئر ہیں, دل سے مخلص ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی بہتری کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ضرورت ہے, تم آ کے مدد کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, اس کے اندر مدد کرتے. سو میرے لیے تو کوئی 2 سیکنڈ بھی اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو میں کسی اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی یا اے این پی میں کیوں جوائن کروں گا؟ اگر کبھی دوبارہ سیاست میں آئے تو پی ٹی آئی میں ہی آئیں گے. میں نے وہ کرنی نہیں ہے سیاست. میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ میرے خیال میں تو میں ہر ٹی وی پروگرام میں میری تمام تر ہمدردی, ابھی اس پورے پروگرام میں کیا بات ہو رہی تھی, میڈ فار پی ٹی آئی نہیں. سو سیاست میرے خیال میں تو ہمارے جیسے بیک گراؤنڈ کے جو شخص ہیں, لوگ جو ہیں, وہ تو سیاست میں کسی مقصد کسی نظریے کے تحت آتے ہیں نا. تو وہ نظریہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں سیاست میں رہنا ضروری ہے, یہ تو کوئی نظریہ نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ. سو لاسٹ کویسچن ٹو یو, آپ کو لگتا ہے خان صاحب جیل سے کبھی باہر آئیں گے؟ بالکل آئیں گے, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے. کب ہونا ہے یہ ظاہر ہے ناممکن ہے بتانا, کیونکہ جیسے میں کہہ رہا تھا, جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ایک بنیادی حقیقت نہیں بدلی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کبھی نہ کبھی میرا ماننا یہ ہے, اور یہ میرے خیال میں بڑا خوش آئند ہے, جو شاہ محمود قریشی اور باقی لاہور کے اسیران جو ہیں انہوں نے جو یہ خط لکھا ہے یا پریس ریلیز کی ہے, میرے خیال میں بڑا خوش آئند ہے. اسی قسم کا کوئی سلسلہ ہوگا جس کے ذریعے کوئی حل نکالا جا سکے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کو اگر آپ واقعی میں ایک خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ایک مضبوط جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کا آپس میں کام کرنے کا ایک طریقہ کار جس میں مقابلہ ضرور ہو, تنقید ضرور ہو, ایسا نہیں کہ سب مان جائیں, لیکن دشمنی میں نہ وہ بدلے, یہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا. Right, Asad Umar Saab, thank you so much for joining us. We'll take a break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں امن قائم کرنے کا ایک نیا راستہ دکھانے کا دعویٰ کر دیا ہے. امریکی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب وہ اگلے ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو بیان جاری کیا انہوں نے, لیٹس ہیو اے لک. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے ضروری شرائط کو تسلیم کر لیا ہے. قطری اور مصری ثالث اس حتمی تجویز کو پیش کریں گے. مجھے امید ہے کہ حماس اس معاہدے کو قبول کرے. سو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیگیسی ایک پیس پریزیڈنٹ کی ہو, وہ اسی وجہ سے ایک کوشش ضرور کریں گے کہ مڈل ایسٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ سکون یا پیس آ سکے. چند روز قبل امریکی ایلچی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف نے کہا تھا کہ جلد ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیٹس واچ دیٹ. اس بیان کو اگر وزیر دفاع خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ سے ملا کر دیکھیں تو ایک انٹرسٹنگ سیناریو نظر آ رہا ہے, ان کو بھی دیکھیے. بات کریں گے جنرل زاہد محمود اینڈ بریگیڈیئر مسعود خان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آئی اسٹارٹ ود یو جنرل صاحب. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 7 روز کے دوران غزہ میں 60 روز کے لیے سیز فائر ہو سکتا ہے.
اور اس کے لیے اسرائیلی بھی تیار ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ شاید سیز فائر کی طرف یا امن کی طرف جا سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ دیکھیں، جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیل کی ایک کنیکشن کے ساتھ کوئی بھی چیز بڑھتی ہے تو میں تو اپنی آئی آلویز کیپ مائی فنگرز کراسڈ، بیکاز اس کے بعد والا ایک چیز ہوتی ہے معاہدے کرنا یا کسی بات کو کرنا یا کسی ایونٹ کو ڈکلیئر کرنا، پالیسی کو ڈکلیئر کرنا، بٹ اس کے فوراً بعد والا جو ایکشن ایونٹ ہوتا ہے دیٹ ایکچولی ڈکٹیٹس کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی یہی ہم نے دیکھا لیبنان والے سیز فائر میں. آپ کو یاد ہوگا کہ سیز فائر کے بعد وہ، میں تو اس کو ہمیشہ ٹیمپریری ایک آپریشنل پاز ہی کہتا تھا، کبھی سیز فائر تو ہوا نہیں. اب اس کے بیچ میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کس طرف بڑھ رہے ہیں. اگر وہ اسرائیلی آرمی وہاں سے وڈرال کرنے کے بعد who they give the control, that is most important thing جی، کہ وہ کنٹرول کسی جوائنٹ فورس کے پاس جاتا ہے، پیلسٹینین اتھارٹیز کے پاس جاتا ہے، کہاں جائے گا، that is more important. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے جنگ بندی یعنی کہ بندوقیں خاموش ہو گئی ہیں لیکن پریزنس موجود ہے، تو یہ اگریسو ایکٹ ہی رہے گا، انلیگل ایکٹ ہی رہے گا، آکوپیشنل فورس ہی رہے گی. اس وقت تک تو اس معاہدے کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی میننگ نہیں ہوگا. ابھی بھی دیکھیں یہ جینوسائیڈل ایکشن ہے. فریہ سیز فائر کا کیا مطلب ہے کہ اسرائیلی گنز آر سائلنٹ. گنز تو وار تو ہو نہیں رہی تھی کہ دوسری طرف سے بھی اسی طرح کا ریسپانس آ رہا ہو کہ ان کی کوئی سٹیکس ہو، ان کے اوپر کوئی پریشر، ملٹری پریشر تو ہونا نہیں ہے اسرائیل کے اوپر جی اس سیز فائر کا. وہ کیا کریں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایونٹس کریٹ کرتے رہیں گے، کنٹینیوس پریشر رکھیں گے. سو بیفور دا ٹیبل پیپل شوڈ لوز، مطلب لوگوں کو اتنا بد دل کر دیں، اتنی نفرت ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اتنا خوف پیدا ہو جائے لائف کا کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہیں. لیکن ایک چوائس یہ بھی رکھ رہے ہیں آگے چل کر کہ جی جو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اور آباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم سیٹل ٹھیک ہے. یہ کمپلیکس ہے، ایوالونگ ہے. ابھی تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا، یہ سب سے بڑا اس وقت ایشو از دی ٹرسٹ ڈیفیسٹ. تو وہ تو مجھے کسی جگہ پہ ٹرسٹ کسی کا نظر نہیں آ رہا. آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کر چلیں گے. جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ یقیناً ہے. بریگیڈیئر صاحب، غازہ میں 60 روزہ سیز فائر کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کو ماننی ہوگی یہ ڈیل، کیونکہ اس سے بہتر ان کو ڈیل نہیں مل سکتی. اور یہ ڈیل میں 4 ممالک غازہ کا کنٹرول سنبھالنے کی بات ہوئی. اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ حماس غازہ چھوڑ دے. کیا حماس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیل قابل قبول ہوگی؟ بہت شکریہ. دیکھیں ابھی جو ڈیل پہ انہوں نے ابھی لیٹسٹ جو حماس نے کہا ہے کہ اس کو وہ دے آر کنسیڈرنگ اٹ، اور دیکھیں اس میں اسرائیل کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ سرنڈر کریں، ڈس آرم ہو جائیں، اور جو حماس کے لیڈرشپ ہے دے شوڈ بی سینٹ ٹو ایگزائل. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اور ان 60 دنوں میں 60 ڈیز میں آگے فردر موڈلٹیز انہوں نے ڈسکس کرنا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. حماس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ withdrawal آف اسرائیلی ڈیفنس فورسز فرام غزہ، اور اس کے بعد اینڈ آف وار، اور اس کی وہ گارنٹی چاہتے ہیں امریکہ سے. تو اب اس چیزوں پہ بات ہو رہی، جس طریقے سے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جو 2 کنٹریز ہے قطر اور یونائٹڈ عرب امارات ایجپٹ جو ہیں، انہوں نے بیسیکلی جو آگے فردر میڈیشن میں جن کا ایک بڑا رول ہے وہ بات کریں گے حماس کے ساتھ. اب یہ بھی کنسپٹ آ رہا ہے 4 کنٹریز آ کے اس کو مینیج کریں گے تو ایک بڑا گٹ سمبسا مچے گا. اور میرا خیال حماس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی، لیکن میرا خیال میں جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یا جس طریقے سے دیکھیں نا وہاں پہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن ایک بن گئی ہے، وہ سارے وہ کہتے ہیں کہ کرسچن زائنسٹ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. پھر ایک اس کے علاوہ ڈفرینٹ ملیشیاز وہاں پہ موساد نے بنا کے کھڑی کر دی ہیں، وہ حماس کے خلاف لڑ رہی ہیں. سو ایک بڑی کنفیوژن ایک سچویشن ہے. سو ان حالات میں میرا خیال میں ایک آپشن یقیناً یہی ہے کہ وہ بات چیت پہ بیٹھ جائیں. 2 مہینے کا ایک ٹائم ہے، اس میں آگے فردر بات چیت ہو سکتی ہے. اور اس میں موسٹ امپورٹنٹلی جہاں پہ یہ 2 ممالک ہیں قطر ایجپٹ، سعودی عرب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. رائٹ، سعودی عرب کا آپ نے ذکر کیا. جنرل صاحب، جو ابراہیم ایکارڈ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ لگ بھی رہا تھا کہ آ کے اس پہ دوبارہ بات کریں گے، کیا سعودی عرب بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے؟ اور اگر سعودی عرب بنتا ہے تو پھر پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا؟ جی دیکھیں پاکستان کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے جی، اور سعودی عربیہ ضرور بن سکتا ہے. لیکن جب پچھلی دفعہ انہوں نے غازہ کا جو پیس پلان آیا تھا جس میں اس کو رویرا بنانے کا تھا، اور اس کو پورا جو ایک ٹرمپ نے اپنا ایک آپشن پھینکا تھا انٹرنیشنل لیول پہ کہ اس کے رسپانس کیا آتا ہے اس کو دیکھنا چاہتے تھے،
तो सऊदी रिस्पॉन्स वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, उन्होंने बड़ा जल्दी इस पे रिएक्शन दिया था और उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन जो एंड स्टेट है उसको जब तक उधर नहीं जाता, उस सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता, तो वो इसको कभी भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे जी। और अब भी आई एम श्योर कि वो उनका यही होगा। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि एंड स्टेट डिक्लेयर किए जाए कि अगर 2 स्टेट सोल्यूशन है और 2 स्टेट के बीच में भी अगर आपने वेस्ट बैंक या कौन सा इलाका या कितना इलाका इजराइल को देंगे, कितना उधर जाएगा, जब तक उसके ऊपर एक एग्रीड एग्रीमेंट नहीं होता दोनों पार्टीज का या दोनों ममालिक का या दोनों ग्रोहों का, तो उस वक्त तक इसके ऊपर फर्दर जो भी बातचीत करेंगे वो किसी लॉजिकल नहीं होगी जी। दिस एंड स्टेट हैज टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट, और सऊदी अरेबिया वुड लाइक कि पहले एंड स्टेट उसको डिक्लेयर किया जाए और फिर जितने भी पीसफुल एक्शन है, नेगोशिएशंस है, वो उसके ऊपर की जाए और एक रोड मैप किया जाए, क्योंकि देयर इज लॉट टू बी डन जी। एक तो अभी परमानेंट एक इनकी एनिमिटी इतनी डीप रूटेड हो गई है और इजराइल के लिए खुद भी अब ये सोचने का मकाम आ गया है कि वो कब तक अपने पूरा जो कंट्री है उनका, वो इसको या जो भी उनके लोग वहां पे रह रहे हैं, इनको कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो कॉन्फ्लिक्ट में कब तक रख सकते हैं। वो अभी तक तो ह्यूब्रिस अप्रोच उनकी हुई है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एप्लीकेशन, लेकिन सोशल पॉलिटिकल जब मैटर्स आएंगे तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाएगा, दैट इज टू बी सीन। तो आई डोंट थिंक सो कि सऊदी अरेबिया इतने जल्दी इसको अब्राहम अकॉर्ड को विदाउट हैविंग द क्लैरिटी ऑन द एंड स्टेट कभी ज्वाइन करेगा। जब ज्वाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी फिर उसके ऊपर अपने आप को एनालाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, और अगर वो सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन होता है इफ दैट इज एक्सेप्टेबल टू द पैलेस्टीनियन पीपल, तो फिर पाकिस्तान को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इमोशंस की बात नहीं है, दिस इज अ रियल पॉलिटिक्स, और रियलिटी को बिल्कुल सामने, रियलिज्म को सामने रख के पाकिस्तान को भी अप्रोच करना होगा जी। बट अगेन इसका कोई गलत मतलब ना ले मेरी स्टेटमेंट का, मेरी स्टेटमेंट का क्लियर मतलब यही है कि जो एंड स्टेट विच इज एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, गाजा के लोगों को, वेस्ट बैंक, सब लोगों को जो मंजूर होगी, इफ दे आर हैप्पी ऑन इट, तो पाकिस्तान शुड नॉट हैव डिफिकल्टीज टू फॉलो दिस रूट। सो अबीगेरी साहब, 2 स्टेट की बात होती है, ये कितना पॉसिबल सोल्यूशन है आपकी नज़र में? बड़ा सिंपल है ये। देखें अभी वैसे जब हम बात कर लें 11 मुस्लिम कंट्री से जिन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ है इसराइल को, उसमें जो 6 अरब ममालिक हैं और मोस्टली अगर सूडान और हम मोरक्को को निकाल दें तो बाकी जॉर्डन भी है, यूएई भी है, बहरीन भी है, इजिप्ट भी है, तो ये ममालिक हैं। और बाकी यूरोपियन मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने रिकग्नाइज किया, 11 है। इसराइल जो 2 स्टेट सोल्यूशन की कंडीशन तो सऊदी अरब ने भी रखी है, पाकिस्तान भी यही सोचता है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसी बात की है कि दे विल गो फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन होने का फ्यूचर में हो सकता है, और उसमें ये एक ऑप्शन उन्होंने कहा कि कुछ इलाके जो वेस्ट बैंक के हैं कि वो वहां से लेके वो इसराइल को देना चाहते हैं। तो उसमें आगे मेरा ख्याल में इट विल टेक सम टाइम, लेकिन उसके जहन में जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि वो एक पीस मेकर के तौर पर सामने आना चाहते हैं, जिस तरीके से वो डील बताएंगे कि मैंने ये भी करवाया है और सब्सिक्वेंटली वी आर गोइंग फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन, उसकी भी बात है। और एक कंट्री मुझे लाइकली लगता है जो नियर फ्यूचर में, जहाँ पे स्टीव विटकॉफ ने बहुत सारी बातें की हैं, सीरिया इज लाइकली है। देखें कि ये रिकग्नाइज करेगा, और जिस तरीके से सीरिया और इसराइल की आजकल जो बातचीत चल रही है, एक न्यू डायनेमिक्स है, एक नई डेवलपमेंट हमने देखी है। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने कहा हम न सिर्फ सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं बट बाकी, उन्होंने कहा बाकी चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं। बट उन्होंने सेट की जो गोलान हाइट है वो हमारे पास ही रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही, प्रॉब्लली देखे, और उन्होंने कहा अहमद शरा को हम एक्सेप्ट करते हैं। सो मेरा ख्याल में एक नई डायनेमिक्स, एक नई डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन जो है मोस्टली देखें वो एक्सेप्टेबल है। यही सऊदी अरब का भी कहना है, और यही हम पाकिस्तान का भी कहना है कि 1967 से पहले जो पोजीशन है, सवाए ईरान है जो कहता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल इसमें है। तो मेरा ख्याल में अभी डिपेंड करता है, अगर पहले फेज में ये ट्रूस होता है फॉर 60 डेज और इसके बाद जो बातचीत चलती है, और मेरे ख्याल में ये 2 स्टेट सोल्यूशन इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मे बी दे कैन टेक सम स्टेप्स इन देयर डायरेक्शन। राइट, सो कमिंग टू पाक इंडिया नाउ, जनरल साहब, चंद दिन पहले भारतीय मिलिट्री अटैची ने भारतीय तैयारी गिराने का मान लिया था, इतराफ़ किया था, लेकिन तादाद के हवाले से अभी तक वो डिली डैली कर रहे हैं। हम ये देखा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी मुसलसल सीज़ फायर की वजाहतें ही दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है। कब तक भारत
اسی قسم کی اسٹیٹمنٹس دے گا، اور کیا ان کا کوئی اور پلان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر حملہ کرے؟ دیکھیے فریہ، یہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے جی آج کل پاکستان میں کہ یہ بھارت دوبارہ حملہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ود مودی ان دی آفس. دیکھیے جو ڈوول ہے، اگر ان کا جو ہم پرانا ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو ڈیفینسو وینسو ڈاکٹرین ہے، تو وہ بلیڈ پاکستان ہے سلولی گریجولی اینڈ فار اے پروٹیکٹڈ اپلیکیشن کے ساتھ جی کہ اس کو ویک کیا جائے. مودی جو ہے وہ پیور کائنیٹکس میں بلیو کرتا ہے جی. دس از دی چینج دونوں کی مائنڈ سیٹ میں. مودی جو ہے وہ کائنیٹکس، وہ کہتا ہے جو بھی کائنیٹکس میرے پاس اویلیبل ہے، چاہے ٹیکٹیکل، آپریشنل یا اسٹریٹجک لیول کی ہے، اس کی میں اپلیکیشن کروں گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے میں اس سے پاکستان کو کسر کچل دوں گا، وچ از ناٹ پاسبل، اور وہ دیکھ چکا ہے پہلگام میں. Having said all this, مودی جب تک بیٹھا ہوا ہے تو کسی وقت بھی وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آلریڈی ان کا نیریٹو ایک جھوٹ پہ بیس تھا جی، جو فالس فلیگ آپریشن کے اوپر اس نے نیریٹو کریٹ کیا، اور اب دنیا ان کی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. They have had enough of this drama کہ جی ہر چیز کو ٹیررزم سے ریلیٹ کر لو، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں کشمیر میں ان پہ پردہ ڈالو، جو پولیٹیکل انسٹرومنٹ یا لیڈ انسٹرومنٹ ہے آپ کی پالیسی کا ٹیررزم خود کرو، چاہے انگلینڈ کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یو کے ہو، آسٹریلیا ہو، پوری دنیا میں، چاہے قطر میں کرائیں آپ کے لوگ جو ہے سرونگ آفیسرز وہ چاہے را کے پے رول پہ کام کرے اور ان کے لیے لوگوں کی دوسرے ملکوں کی ساورینٹی کو چیلنج کرے. تو اب لوگوں کو 21ویں صدی ہے جی، ایوری باڈی انڈرسٹینڈ، اور اس کا یہ جو خمار تھا وہ پاکستان نے ملیٹریلی تو رسپانس میں اتار دیا. بٹ اگین یہ ایک وہ کنٹینیوسلی رکھے گا ضرور، کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو ایک اتنا مینٹلی بیمار کر دیا، اس چیز میں مبتلا کر دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کو مانڈو نہیں کر لیں گے یا پاکستان کا یہ جو کیپیسٹی کیپیبلٹی ختم نہیں کر لیں گے، اس کو ایک پلائنٹ سٹیٹ نہیں بنا لیں گے، ایک امپلوژن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، تو تب تک ہمارا سروائیول ناممکن. انہوں نے اتنا خوف پیدا کر لیا ہے فار دیئر ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن. تو جب تک یہ ان کا تھیم ایجنڈے پہ رہے گا تو وار تو یہاں پہ رہے گی جی. اور سیکنڈلی فریہ بھی ذرا تھوڑا سا پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں اب پانی بھی شامل ہو گیا ہے، کشمیر بھی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، جب تک اب کشمیر کا تصفیہ پیسفل نہیں ہوگا تو ایوری ڈے ایک یہ بدرو ابھی نکلے گی مودی سے، تو ڈوول میں چلی جائے گی، کل امت شاہ میں چلی جائے گی، یوگی میں چلی جائے گی. یہ بار بار اسی چیز کے اوپر اب ان کا سروائیول بھی اسی آکسیجن سلنڈر پہ ہے کہ پاکستان کی بیشنگ کرو، وار کا ہر وقت خطرہ رکھو، اور آپ جو واچ ڈاگ ہے آپ بینگ ان انڈو پیسفک اس کو سامنے رکھو اور فائدہ اٹھاؤ. They will never go against China. یہی پالیسی اپنائے نا چائنا کے خلاف. انہوں نے بھی تو چلے جو سو کالڈ جب کہتے ہیں کہ کشمیر پہ قبضہ کیا تو وہاں جائیں. چائنا نے ہمیں ابھی سپورٹ کیا ہے تو چائنا کے خلاف بھی ایکشن لے، ترکیہ کے خلاف بھی جا کے ایکشن لے. تو یہ صرف باتیں ہیں، بٹ اگین میں کہوں گا کہ جنگ کا خطرہ بالکل ہے. اور جب تک مودی آفس میں ہے، دیکھیں ایز اے ملٹری کمانڈر آئی وڈ نیور like to read the intentions of the enemy. I will like to read the capability and capacity. وہ ان کے پاس ہے لڑنے کی، وہ جنگ کر سکتے ہیں، پر پاکستان کے پاس بھی بھرپور کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے ٹو ریسپونڈ. تو آئی تھنک پاکستان از آل پریپیئرڈ ٹو ٹیک دیم آن اینی ٹائم. وہ اسی وجہ سے پریپیئرڈ ہے کہ ہمیں جنگ کا خطرہ ان سے لاحق ہے. رائٹ. سو بگیری صاحب، ایک اس کا دوسرا اینڈ بھی ہے کہ کیا کسی نہ کس طرح ڈائلاگ کی طرف آ سکتا ہے بھارت. آج بلاول بھٹو نے کشمیر اور پانی کے معاملے پر بھارت کو باقاعدہ کہا ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. ہیگ کی سالسی عدالت نے سنتاز معاہدے پر پاکستان کے موقف کو تسلیم بھی کر لیا. سو کیا ڈپلومیٹکلی پریشر ڈالا جا سکتا ہے بھارت پہ کہ آئیں بات چیت کریں؟ پاکستان تو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بات چیت کر رہا ہے، اور بات چیت میں یہ انڈیا بھی دے رہا ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور مسائل میں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہوگی، ٹیررزم کی بات ہوگی، جموں اینڈ کشمیر کی بات ہوگی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے نیریٹو کو دے آر بائی کر رہے ہیں، مان رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا، جے شنکر صاحب گئے ہوئے تھے کوارٹ میں، تو وہاں پہ انہوں نے پہلگام کو انہوں نے مذمت کی، لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا. تو وہاں پہ ان کی فیلئر تھی، یونائٹڈ نیشن میں تھا. تو اب صفائیاں دیتا پھر رہا ہے، لیکن کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب ان کے سیٹ بیکس تو وہ بہت ساری ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یقیناً جب فیلڈ مارشل ملے ہوں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی ہوگی، یقیناً انہوں نے اس پہ بھی بات چیت کی ہوگی. اور دیکھیں شروع میں جب سیز فائر کروایا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو، مارکو ریبیو نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان اینڈ انڈیا ول ڈسکس براڈ سیٹ آف ایشوز ایٹ اے نیوٹرل وینیو. اس کا مطلب تھا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا تھا. سو براڈ سیٹ آف ایشوز میں یہ تمام چیزیں ہیں.
और फिर उनको ये भी पता है पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा है इंडस वाटर ट्रीटी पे कुछ होता है तो अथॉरिटी से एक्ट ऑफ वार, तो उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और फिर आप देख रहे जिस तरह आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने पाकिस्तान को इंडोर्स कर दिया, उन्होंने कहा यूनिलेटरली ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं अनलेस म्यूचुअल कंसर्न ना हो, और उन्होंने कहा अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन को भी एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर देखिए फिर वर्ल्ड बैंक ने भी इस पे एक स्टेटमेंट दी थी, वो भी पाकिस्तान के फेवर में थी। सो एवरीथिंग जो भी है वो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझ गई है। इंडिया बेसिकली द अगली फेज ऑफ इंडिया दैट हैज बीन एक्सपोज। अब दुनिया समझ गई है यार ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में ये लोग हैं, ये दहशतगर्दी ये पाकिस्तान में करवा रहे हैं, कतर में ये स्पिनाज करा रहे हैं, और इसके अलावा ये कोई स्टेज इनकाउंटर्स भी करते हैं, स्टेज रिकवरीज भी करते हैं। तो एक एक्सपोज इनका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने देखें अपनी रेलेवेंस एस्टेब्लिश की, रिस्पांसिबिलिटी भी शो की, और इसके दैट्स व्हाई वी आर पीयर कंपिटिटर्स। अभी इंडिया की जब बात हो रही तो वो इनको वही तकलीफ है। राइट जनरल साहब, गिरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन हमने एक तब्दीली देखी है कि जो एक पूरा अपना ऑरा बनाया हुआ था भारत ने, वो बड़ी हद तक चैलेंज होता हुआ नजर आया इंटरनेशनली भी, और बड़ी हद तक एक्सपोज होता हुआ नजर आया। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।